بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روشنی لائٹ چینل کی طرف سے میرے تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ ناظرین اکرام، آج کی ویڈیو قرولش عثمان کی قسط نمبر 91 کا ریویو ہوگی، جس میں آنے والے واقعات پر بھی تبصرہ شامل ہوگا۔ قسط نمبر 91 میرے خیال میں ایک مکمل قسط تھی، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پرفیکٹ ایکشن، سسپینس، ڈرامہ، تھرل اور پھر قسط کے آخر میں ٹریجڈی، یعنی کہ اس بار قرولش عثمان میں سب کچھ شامل تھا۔ اور یہ قسط اس حوالے سے بھی یادگار رہے گی کہ اس میں درولش ارطغرل کا سب سے آخری کردار یعنی سلجان خاتون بھی اپنے مداحوں کو قرولش عثمان میں خدا حافظ کہہ گئیں۔ ان کے جانے کے اشارے پہلی قسط میں واضح طور سے مل چکے تھے، اور ویسے تو اس کردار کو سیزن کے آخر تک لے جایا جا سکتا تھا، مگر شاید یہی سوچا گیا کہ 9 قسطیں بعد کے بجائے 9 قسطیں پہلے صحیح، اس لیے مداحوں کو بھی زیادہ شوق نہیں لگا۔ لیکن ناظرین اکرام، سلجان خاتون کے کردار کا الٹرنیٹو کہیں نہیں مل سکتا۔ یہ کردار وہ خوش قسمت کردار تھا جو درولش ارطغرل سے لے کر اب تک مداحوں کی تعریف کا مرکز ہی رہا ہے۔ اور قرولش عثمان میں یہ ایک طرح سے ہائمہ انا کا پارٹ 2 تھی، یعنی کائی قبیلے کی ماں۔ اور اس قسط میں سلجان خاتون کی موت کے بعد قرولش عثمان کا مکمل طور پر درولش ارطغرل سے تعلق ختم ہو گیا ہے، اور جیسے اگلی آنے والی نسل پچھلی نسل کی جگہ لے لیتی ہے، اسی طرح ملہون اور بالا سلجن کی جگہ آ گئی ہیں۔ 2014 میں متعارف ہونے والا یہ کردار کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اتنے مداحوں کے دل جیت لے گا، اور اس کردار سے ہم نے بہت کچھ سیکھا کہ کس طرح جب انسان اپنی خواہشات کے چنگل میں پھنس کر گناہ کر بیٹھتا ہے تو پھر کیسے توبہ کے بعد اپنے ان گناہوں کا ازالہ کرتا ہے، اور سیدھے راستے پر رہتے ہوئے کس طرح اپنی فیملی کے لیے قربانی دیتا ہے، ان کا خیال رکھتا ہے، اور مشکل وقت میں خود کو کس طرح حاضر دماغ رکھتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ سلجان خاتون نے یہ بھی ثابت کیا کہ عورت ہی اپنی خوشیوں کو برباد بھی کر سکتی ہے، اور وہی کسی خاندان کا سب سے مضبوط ستون بھی بن سکتی ہے۔ درولش ارطغرل کے پہلے سیزن میں جس کردار سے سب سے زیادہ نفرت کی گئی، یہاں تک کہ کردوغلوں سے بھی زیادہ، وہی سیزن 2 میں سب سے زیادہ مداحوں کا دل جیتنے والا کردار بن گیا، اور قرولش عثمان کے سیزن 3 میں اپنے اختتام تک پہنچا۔ ایسی کامیابی کسی کسی کردار کو نصیب ہوتی ہے، اور ان کا آخری سین بھی بہترین انداز میں پیش کیا گیا، جس میں ان کی پرفارمنس عروج پر تھی، اور بوڑھی عورت کے کردار میں دیدم بالچن کی ایکٹنگ آسکر ایوارڈ کے لائق ہے۔ سلجن خاتون کے جانے سے کچھ سوال ایسے رہ گئے ہیں جن کا جواب باقی رہتا ہے۔ مثلا سلجن خاتون کا قبیلہ جو کہ کائی قبیلے میں شامل ہونے کے لیے چل پڑا تھا، وہ کیوں نہیں پہنچا؟ سلجن خاتون کا دوسرا بیٹا التگن کہاں ہے؟ کیا ان کا بیٹا منگولوں کے ہاتھوں مارا گیا ہے، یا پھر وہ ابھی بھی منگولوں کی جاسوسی کرنے میں مصروف ہے؟ مداحوں کو اس سین میں آئے گل کی کمی محسوس ہوئی، کیونکہ آئے گل سلجان انا کے بہت قریب تھیں اور ان کی ماں کی طرح تھیں۔ لیکن ناظرین اکرام، اس سین میں آئے گل اپنی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے موجود نہیں تھی۔ اور ناظرین اکرام، اس قسط کی دوسری خاص بات یہ ہے کہ اس میں عثمان بے کے ایک اور بچے کی خبر مل چکی ہے، جو کہ عثمان غازی کی بیٹی ہے، اور اس کا نام ہے فاطمہ خاتون۔ کیونکہ پچھلی قسط دیکھ کر مداح یہ اعتراض کر رہے تھے کہ کیا ان 10 سالوں میں عثمان بے کا کوئی اور بچہ اس دنیا میں نہیں آیا، اور اس دور کی تاریخ دیکھتے ہوئے یہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے۔ لیکن ناظرین اکرام، ایسا کرنے کی کئی وجوہات ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ محمد بزدیک کے پاس محدود بجٹ ہے، اور اسی کے اندر انہوں نے اداکاروں کو مینج کرنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ کسی کردار کے لیے مناسب اداکار ڈھونڈنے میں وقت لگتا ہے، اور صرف ایک ہی قسط میں ایک دم سے 10 سال کا گیپ دے دیا گیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ابھی مناسب اداکار دستیاب نہ ہو۔ لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمیں فاطمہ خاتون کی موجودگی کی اطلاع مل گئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی قسط میں اس کی انٹری ہو سکتی ہے۔ اور آخری بات ناظرین اکرام، اس حوالے سے یہ ہو سکتی ہے کہ چونکہ عثمان غازی کے دوسرے بچوں کا سلطنت عثمانیہ کے قیام میں اتنا عمل دخل نہیں تھا، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہوگا، تو اگر انہیں ڈرامے میں نہ شامل کیا جائے تو خیر ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک مضبوط وجہ یہ بھی ہے کہ اگر ایک تاریخی ڈرامے میں سلطنت کے بانی کے بچے ہی موجود نہ ہو تو وہ کیسا تاریخی ڈرامہ ہے؟ بہرحال فاطمہ خاتون کا تذکرہ ہو چکا ہے، اور اس حوالے سے ملہون خاتون کہتی ہے کہ میرا دل بھی ویسا نہیں ہے جب سے میں نے فاطمہ کو پلیٹیو پر بھیجا ہے۔ بظاہر تو اس جملے کی سمجھ یہی آتی ہے کہ فاطمہ خاتون ابھی بچی ہے اور اسے قبیلے سے باہر کہیں بھیجا گیا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے کائی آلپ کو دودھ پلانے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اور اسی حوالے سے ایک اور بات یہ ہے کہ میری ویڈیوز کے کمنٹ سیکشن میں یہ ڈسکشن ہوتی رہتی ہے کہ تمام بچے ملہون کے تھے یا بالا کے۔ تو ناظرین اکرام، اسی حوالے سے تاریخ میں تاریخ دانوں کا جو بھی موقف ہے وہ میری اس ویڈیو میں تفصیل سے بتا دیا گیا ہے، اور محمد بزدیک اس ڈرامے میں کس تاریخ دان کو فالو کر رہے ہیں وہ بھی آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ کر جان سکیں گے۔ اس کے علاوہ قرولش عثمان میں یار حصار اور بلیچ قلعہ فتح ہو چکا ہے، اور وہ بھی ایک ہی دن میں۔
اور مجھے معلوم ہے کہ اب کچھ مداح کمنٹس میں یہ کہیں گے کہ آپ نے تو پرنسس ہولوفیرا کی اس ویڈیو میں ان قلعوں کی فتوحات کی جو تاریخ بتائی بالکل ویسا تو نہیں ہوا۔ تو ناظرین اکرام، ان مداحوں کو میرا جواب یہ ہے کہ اگر ویسا ہی ہوتا تو یہ ڈرامہ نہ کہلاتا، کیونکہ تھوڑا سا واقعات کو ڈرامائی ٹچ دینے سے ہی مداحوں کا انٹرسٹ بڑھتا ہے۔ اور اب بلیچک قلعہ فتح ہو چکا ہے تو دیکھتے ہیں کہ شیخ حیدر علی اور بالا خاتون بلیچک میں رہنے کے لیے کب جاتے ہیں، کیونکہ تاریخ کے مطابق ان دونوں نے وہاں رہائش رکھی تھی اور ان دونوں کی قبریں بھی بلیچک میں ہی ہیں۔ اور اگر محمد بوزدیک تاریخ کے حساب سے چلیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ بالا خاتون کائی قبیلے کو چھوڑ کر اور شیخ حیدر علی سود کو چھوڑ کر بلیچک میں جا کر رہیں گے، اور یوں کائی قبیلے کی نگران اور سردار صرف ملہون خاتون ہوگی۔ اور ناظرین اکرام، مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ آگ تیمور کی اس طرح کے سرپرائز انٹری سے میری طرح حیران رہ گئے، یعنی کہ قرالش عثمان کا سیکنڈ ٹریلر نہ ریلیز کرنے کا فیصلہ درست ہے کہ ہمیں سرپرائز ملتے رہتے ہیں۔ آگ تیمور میرے خیال میں سنگر تقین کا دوسرا ورژن ہے، یا پھر آپ اسے قرالش عثمان کا الپاگوت بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس کی پرورش ہی دشمنوں میں ہوئی ہے۔ بہرحال موقع پر اس کردار کی انٹری کروا دی گئی، جو کہ اچھی بات ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر اچھی بات یہ ہے کہ دشمنوں کے اندر رہتے ہوئے وہ عثمان غازی کے لیے مخبری کا کام کر سکے گا، اور یہ مخبری ایناگول قلعے کی فتح میں مددگار ثابت ہوگی۔ اب رہا یہ سوال کہ یہ کردار کتنی قسطوں تک چلے گا، تو اس بارے میں ناظرین کرام ابھی کنفرم نہیں کہا جا سکتا۔ ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ اس سیزن میں جیسا کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایناگول قلعہ فتح کر لیا جائے گا، اور تاریخ کے مطابق اس کی فتح کے دوران گندوز بے کی شہادت ہوگی، تو اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ اگلے سیزن میں ان کا بیٹا آگ تیمور ان کی جگہ لے لے۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آگ تیمور اور گندوز دونوں کو ہی ختم کر دیا جائے، اور پھر اس کے بعد ان کے بیٹے آئی دگدو کی انٹری کروا دی جائے۔ بہرحال یہ بات تو طے ہے کہ اس سیزن کے اختتام تک ڈرامے کے اکثر پرانے کردار ختم ہو جائیں گے، اور اگلے سیزن میں ان کی جگہ نئے کردار لے لیں گے۔ اور ڈرامے میں کمرال ابدال تو ہمیں نظر آ چکے ہیں، لیکن ابھی بھی احمد ایلپ دیکھنے کو نہیں ملا۔ لیکن امید ہے کہ اس کردار کی دوبارہ انٹری جلد ہوگی، اور ڈرامے میں جو نیا کردار عبدالرحیم ایلپ کے نام سے متعارف کروایا گیا ہے، تو میرے خیال میں اگر اسے احمد ایلپ بنا دیا جاتا تو بہت زبردست رہتا، کیونکہ تاریخ کے مطابق احمد ایلپ اورحان غازی اور علاؤ الدین کے استاد تھے جنہوں نے ان کی جنگی ٹریننگ کی، اور عبدالرحیم ایلپ ڈرامے میں ایک بہت اچھا اضافہ ہے جن کی فائٹ دیکھنے کے لائق تھی۔ ویسے ڈرامے میں اب ایلپ کم اور باکسر زیادہ ہیں، لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ مداحوں کو اچھی فائٹ دیکھنے کو مل رہی ہے۔ گینجا بے، تورحان ایلپ اور کامل کے بعد اب عبدالرحیم بھی ایک اچھا اضافہ ہے، اور ان کی فائٹ والا سین ڈرامے میں سلجن خاتون کے بعد دوسرا سب سے اچھا سین تھا جسے بار بار دیکھنے کا دل کرتا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تو تھی میری آج کی ویڈیو۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ میرا چینل وزٹ کرنے کا شکریہ۔